أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله حمد و سلام تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال مینو توانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے جس وقت آسمان اور زمین نو بنایا ہے، آسمان اور زمین دی تخلیق دے وقت اللہ کریم نے دن رات دا جو سلسلہ بنایا ہے، اس وقت تو ہی اللہ پاک نے 12 مہینیاں دا انتخاب فرمایا۔ یہ 12 مہینے کوئی نئی ایجاد نہیں، بلکہ جس وقت تو زمین آسمان بنے نے اس وقت تو ہی مہینیاں دی تعداد 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول اور دیگر مہینے۔ 4 مہینے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے حرمت والا بنایا، 3 مہینے مسلسل اکٹھے اور 1 مہینہ علیحدہ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے پے در پے اکٹھے ایک دوجے نال ملے ہوئے، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب، جیڑا مہینہ اس وقت گزر رہا ہے، چند ایام باقی نے، اس تو بعد اللہ دے فضل، اللہ دی رحمت دے نال رمضان المبارک دا آغاز ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کر دیو اللہ ایمان سلامتی دے نال رمضان المبارک دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ ماہ رجب جس طرح گزرتا گیا، بہت سارے دوست، احباب، نمازی، سامعین
انہاں دا اسرار سی کہ تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دے متعلق خطبہ نہیں دیتا، سارے خطبہ واعظین جلسے درس جمعے دے خطبے معراج النبی تے ہو رہے ہیں۔ تسی معراج النبی نو بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں آمدن جان بوجھ کے تاخیر کیتی، بیان نہ کیتا، کیونکہ معراج النبی دا تعلق ماہ رجب دے نال نہیں۔ اگرچہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی سارے خطبائی بڑی شد و مد دے نال زور و شور دے نال معراج شریف دا واقعہ بیان کرتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں کہ ماہ رجب دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروایا ہے۔ معراج ہویا ہے، معراج دا انکار نہیں، رسول کریم علیہ السلام معراج تے تشریف لے کے گئے، مگر ماہ رجب اس دے بارے کو صحیح روایت نہیں۔ ماہ رجب دی کوئی نہ کوئی کوالٹی خصوصیت ہوئے گی نا، اینو جو اللہ پاک نے حرمت والے مہینیاں شامل کیتا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے وہ نے اسلام تو پہلا بھی جڑے کافر بھی سن وہ بھی انہاں مہینیاں دے اندر اگر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو رک جاتے، انہاں مہینیاں دا احترام کرتے۔ ذوالقعدہ دے اندر حاجی حج واسطے جاندے، انہاں دا احترام کیتا جاندہ، انہاں نو نقصان نہ پہنچایا جاندہ، قافلیاں دے قافلے بیت اللہ ور روانہ ہوندے بڑے پرامن انداز سے نال، حج کر کے واپس آندے، ذی الحجہ محرم حاجیاں دے گھر پہنچن تک بڑا امن، بڑا اطمینان، حتیٰ کہ کسے دا اختلاف بھی ہے نا، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، رنجش ہے، اختلاف ہے، وہ ختم کر دیندے، روک جاندے۔ ماہ رجب ساری زندگی دے اندر آئے، ایمانداری دے نال تسی میرے تو بہتر جان دے ہو، کسے خطیب نے، کسے واعظ نے، باپ نے، ماں نے، امام نے، کسے نے یہ میسیج دیتا ہوئے بھی محرم ماہ رجب حرمت والا مہینہ، یہ دے اندر لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھنا ہے، اپنے ہتھاں نو کنٹرول وچ رکھنا ہے۔ کیا 9 سس دی لڑائی ختم ہوئی؟ باپ اور بیٹے دے اختلاف ختم ہو گئے؟ کیا ایک صف دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے نمازیاں دے دل صاف ہو گئے؟ کیا دکانداراں دے آپس دے اندر اختلاف ختم ہو گئے؟ جیڑا کام کرنے والا ہے وہ اسی کردے نہیں، جس کام دا حکم ہے اسی اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے، اور خود ساختہ چیزاں بیان کر کے اسلام ظاہر کرنا کہ نبی پاک اور نبی پاک علیہ السلام دے دین نال محبت نہیں۔ زیادہ تو زیادہ جڑے اقوال کچھ ملتے ہیں اور ربیع الاول دے بارے ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے تشریف لے گئے۔ بہرحال اجے بھی کچھ دن باقی نے، مسئلے دا نہیں علم کوئی بات نہیں، علم ہو جائے پھر بندہ اپنی بات، اپنی انا، اپنے غرور، اپنے تکبر تے ڈٹ جائے، یہ مقصد ہے رسول اللہ دی بات اپنی جگہ، ساڈے اختلاف بھائی اپنی جگہ نے، تو ساڈا بھی سٹیٹس ہے بھائی، ساڈی بھی کوئی انا ہے، ساڈا بھی کوئی خاندان ہے، معاشرے ساڈا بھی کوئی مقام ہے۔ اللہ دے رسول دی بات دے خلاف اگر مقام تلاش کرے، ذلیل اور بدترین لوگوں دے اندر تے مقام ہو سکتا ہے، اللہ والے دے اندر میرا تیرا شمار نہیں ہو سکتا۔ پھر آؤ نیت کرو، ارادہ کرو، حرمت والا مہینہ یہ ادب اور احترام دے اندر، اللہ رسول دے احکامات دے احترام دے اندر اگر کسی دے
بارے دل دے اندر بغض ہے، غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، اسی اللہ واسطے انہوں معاف کر دئیے، او دے نال صلح کر لئیے۔ دعا کرو ہاں اللہ مینوں تو آنو سبنا نو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑی عظمت، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جڑیاں خوبیاں رب العالمین نے امام الانبیاء نو عطا فرمائیاں نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو عطا فرمائیاں نہیں۔ اونا عظمتاں دے وچوں، اونا شانہ رفت دے بلندیاں دے وچوں ایک عظمت اے بھی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے امام الانبیاء نو گھروں اٹھا کے بیت المقدس کو جایا ہے، بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کریم نے 7 آسمانہ دی سیر واسطے بلایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے تشریف لے گئے، مکے دے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ حیران اور متعجب ہوئے، کافر بے ایمان انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پہلے اختلاف اجے ختم نہیں ہوئے تے اج عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوی گل کر چھڑی ہے کہ میں آسمانہ تو ہو کے آ گیا، میں بیت المقدس تک چلا گیا، میں جنت جہنم دے احوال دیکھ کے آ گیا، میں اللہ دیا نشانیاں دا مشاہدہ کر کے آ گیا۔ میرے دوستو ایک بات ذہن دے اندر رکھو، اگر اللہ نے عقل دیتی ہے تو او دا استعمال کریے، اگر عقل نہیں تو رب کو عقل واسطے دعا کریے، اللہ سمجھ دے، سوچ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو واپس آئے، مکے دے کافر انکار بھی کر رہے ہیں، مصطفیٰ دا استہزاء بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج تے گیا، نبی پاک نے یہ تے اعلان ہی نہیں فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا، نبی علیہ السلام نے یہ تے اعلان ہی نہیں فرمایا کہ میں پہلے آسمان تو لے کے سدرۃ المنتہا تک گیا۔ جدو میرے مصطفیٰ دا یہ دعویٰ ہی نہیں، میرے نبی دا یہ اعلان ہی نہیں، تو پھر نبی پاک دا انکار کیسا ہے، نبی پاک نال مخالفت کیسی ہے؟ یہ معراج دا دعویٰ میرے مصطفیٰ دا نہیں کہ میں گیا، بلکہ یہ دعویٰ میرے خدا دا ہے کہ میں اپنے بندے محمد نو لے کے گیا۔ حضرات، کسے انکار کرنا ہے تو اللہ دی قدرت دا انکار کرے، جنہیں انکار کرنا ہے اللہ دی طاقت دا انکار کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا بھائی، میرا دل کیتا میں چلا گیا، میں سیر کر کے واپس آ گیا، بلکہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء نو کافران دے تانیاں تو بچائے ہے۔ میرے اللہ نو پتہ ہے اے معاملہ اتنا بڑا ہے، اے سفر اتنا عظیم ہے، کسے دی سمجھ وچ نہیں آنا، کسے نے مننا نہیں۔ رب العالمین نے مصطفیٰ نو کافران دے تانیاں تے انکار تو بچان واسطے، مصطفیٰ دی عظمت تے آپ دی ذات دے دفاع واسطے رب کائنات فرماندے نے، اب میرے نبی نال کیوں لڑدے ہو، کیوں جھگڑدے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے تے آنکھیں ہی نہیں کہ میں گیا، اب ظالموں انکار کرنا ہے، اللہ دی قدرت دا کرو، اللہ دی طاقت دا کرو، اللہ دی پاور دا کرو، کیونکہ میں رب اعلان پیا کرنا، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ پاک نے اپنی پاکی تے اپنی برتری اپنی بزرگی دا اعلان فرمایا، سبحان الذی، پاک و ذات، بلند و ذات، بزرگ و ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ،
اللہ پاک نے یہ ذکر اپنی بزرگی دا کیتا ہے۔ پھر اس تو بعد بیان نبی پاک دے معراج دا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑی ہستی سیر واسطے گئی او میرے بندے محمد نے، او میرے بندے میرے رسول محمد نے، جڑی ذات لے کے گئی او رب العالمین ہے۔ فرمایا بزرگ برتر اعلیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ او ہستی دی پاور تے طاقت دا اندازہ کن کی کرنا ہے۔ میں کل کہاں سب کچھ ہو جائے، میں کل کہاں زمین و آسمان دا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ فرمایا میں لے کے گیا، یہ گل دی سمجھ نہیں آئی، مضمون اللہ دی عظمت ہے، سفر معراج مضمون اللہ دی عظمت ہے، عنوان محمد مصطفیٰ دی سیر دا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، قرآن پڑھ، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ایتھے مضمون نبی دی صحابہ دی عظمت ہے، عنوان محمد مصطفیٰ نے، عنوان محمد مصطفیٰ، مضمون عظمت صحابہ اور سفر معراج۔ ایتھے جناب مضمون عظمت مصطفیٰ ہے، عنوان خود خدا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کتاب لین جاؤ نا مارکیٹ چو، بازار چو، کتب خانے چو، 500 صفحے دی کتاب، 1000 صفحے دی کتاب، جس وقت بندہ کتاب خریدتا ہے پوری کتاب پڑھتا نہیں، عنوان دیکھتا ہے، ٹاپک دیکھتا ہے، عنوان تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 500 صفحیاں چ کی لکھے ہے، عنوان دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اندر کیڑے مضمون بیان ہوئے نے۔ عنوان خبر دیندہ ہے کہ کتاب کس بارے، کتاب دی حیثیت کیا ہے، کیا لکھنے والا لکھتا ہے، سمجھان والا کی سمجھاندہ ہے۔ اسی طرح جدو صحابہ دی عظمت تو بیان کرنا ہے، عنوان کتنا پیارا ہے، محمد الرسول اللہ، عنوان کتنا پیارا، محمد الرسول اللہ۔ مضمون والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور ایتھے جناب دیکھنا جدو میرے نبی دیواری آئی، اللہ پاک فرماندے نے گویا رب قسم پہ اٹھان دے، سبحان اللہ دے، قسم اس ذات دی ہے جڑی پاک بھی ہے، بلند بھی ہے، بالا بھی ہے، آلہ بھی ہے، لیس کمثلہ شیء بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے۔ اللہ اپنی ذات دی قسم اٹھا کے کہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ جتے نہیں نہ کدی ہویا گل چھوٹی ہوئے تے قسم بڑی ہوئے، اللہ اپنی ذات دی قسم اٹھائے تے معاملہ چھوٹا ہوئے۔ کسے بندے نے دسنا ہوئے کہ جناب مولانا اے پانی گرم ہے، اے چائے گرم ہے، یار پانی اچھا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آکھے مینوں اللہ دی قسم ہے بھی یہ پانی ہے، جگ وچ برف بھی ہے، آکھے مینوں اللہ دی قسم مولانا پانی ٹھنڈا ہے، بھی ہر بندے نوں نظر آئے گا، سمجھے گا۔ گل چھوٹی ہوئے قسم بڑی اٹھائے گل نہیں بنتی، اصل قسم بڑی کیوں اٹھائی، معاملہ بڑا ہے، سفر بڑا ہے، ہستی بڑی ہے۔ فرمایا سبحان الذی
اسرا بعبدہ، اللہ قسم کر اٹھا رہے خالق کائنات چیلنج فرما رہے۔ آپ نے فرمایا لوگو جڑی چیز تواڈے لئی ناممکن ہے، ویکھو نا آسمان تے کوئی جا سکدا ہے، کوئی واپس آ سکتا ہے؟ اتنا لمبا سفر کر کے لوگ سنتے اجے بیدار بھی نہیں ہوئے، بندہ واپس آ جائے۔ اللہ پاک نے چیلنج کیتا لوگو جڑی چیز تواڈے واسطے ناممکن ہے اگر رب واسطے بھی ناممکن ہوئے، اور رب کہتا ہے رب تے ہوئے کتھے تیری عقل نہ پہنچے، تیری دانائی نہ پہنچے، تیرا علم نہ پہنچے، تیری طاقت نہ پہنچے، رب سیکنڈ دے اندر کر کے دکھائے، انہوں کہندے نے وحدہ لا شریک۔ فرمایا کہ اپنی عقل نہ میرا مشاہدہ کرنا چاہنا ہے، اپنی عقل دے نال مینوں پرکھنا چاہنا ہے، تیری عقل محدود ہے، تھوڑی ہے، ایک جگہ جا کے ختم ہو جائے، کسے دی عقل ناقص ہوئے۔ رب نے چیلنج کیتا ہے، رب دسدا ہے ظالماں جڑی چیز تواڈے لئی ناممکن ہوئے، کائنات لئی ناممکن ہوئے، رب تھوڑے وقت وچ کر کے دکھا دے، پھر ہی تے انہوں رب آندے نے۔ اللہ نو مشرک مانتے سن، قرآن پڑھیا جے نا، وہ بھی آندے سن پیدا کرنے والا، زمین آسمان بنان والا۔ رب نو مانتے ہو تے پھر وہ دی قدرت دا انکار کر دے ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ دا سلوک دیکھو، اے نہیں آکھیا میرے مصطفیٰ آئے، اے نہیں آکھیا میرے مصطفیٰ دا دل کیتا میرے کو چلے گئے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے میرا اللہ ہے، اے میرا رب ہے۔ فرمایا میرے سونیا کلیاں نہیں چھڈاں گا، میرے سونیا تینوں نا امید نہیں کراں گا، میرے سونیا تینوں پریشان نہیں رہن دیاں گا۔ آپ دی بیوی خدیجہ وفات پا گئیاں، آپ دے چچا ابو طالب وفات پا گئے، مکے دے اندر زندگی میرے نبی دی مشکل ہو گئی۔ شاب ابی طالب دے اندر 2.5 سال میرے نبی نو بائی کاٹ کر کے محصور کر دیتا گیا۔ اتنی لمبی قید میرے دوستو، آپ طائف دے اندر جاندے نے، طائف دے گماشتے میرے نبی نو ٹھکران دے نے، میرے پیغمبر نو ستان دے نے، اور منی بزاری لکھ دے نے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دے اندر گئے، میرے نبی تے مٹی چھوٹ رہنے، میرے نبی نو گالیاں دے رہنے، میرے نبی تے تھکاں چھوٹ رہنے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے جنہوں انگلیاں اٹھائیاں گئیاں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکے والوں سن لو، بولے تم من نکاہن لا من سفائن، میرے جیسا کسی دا شروع نسب نہیں، میرے جیسا کسی دا خاندان نہیں، میرے جیسے کسی دے ماں باپ نہیں، میرا خاندان اینا اعلیٰ تے اینا پیارا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو آنو بیوی دی جدائی دا غم میں، چاچے دی جدائی دا غم میں، سونیا محبوبہ شاب ابی طالب دے اندر قیدوں بندیاں سمودہ نے، تو آنو ظالمہ پتھر مارے، تو آنو گالیاں دیتیاں نے، اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، میں تو آنو اپنے کول بلاواں گا، آسمانہ دے سیر کراواں گا، سدرۃ المنتہا تک لے کے جاواں گا، تاکہ تیرے دکھی دل قرار مل جائے، سکون مل جائے۔ فرمایا اپنے اللہ دیاں نشانیاں دیکھو نا، سفر مکے تو لے کے مسجد اقصی تک اگر کوئی بندہ پیدل جائے 23 دن دے اندر، اگر کوئی بندہ کار کسے گڈی تے جائے 19
پھر اگے جناب آسمان دی موٹائی، اے خلا دا سفر 500 سال، تقریباً 7000 سال دا سفر، اتنا لمبا سفر رب کرائے، پھر کہنا بند ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہم توجہ کر دیا جانا ہے، کوئی گل سمجھ نہیں ہے، کیونکہ واقعہ معراج کوئی داستان نہیں، کوئی سٹوری نہیں، کوئی افسانہ نہیں، قدم قدم پہ اللہ پاک نے سبق دسے نے۔ غور کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے، مصطفیٰ علیہ السلام آندے نے میری حالت انجے جویں بندہ نہ اچھی طرح جاگ رہا ہوندا ہے نہ سو رہا ہوندا ہے، نیند اور بیداری دی درمیانی کیفیت۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے جبریل امین نال 2 فرشتے آئے۔ ایتھے مولویاں نو دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ چھڈو۔ جے کسے مولوی دا فائدہ ہو جائے تے تہاڈا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ پتہ ساڈے کی میں غیر دی تے گل ہی نہیں کرنی ہے۔ اے جبریل آئے، نبی پاک آرام فرما رہے سن، جبریل نے آ کے نبی پاک نو جھل ماری، جبریل نے آ کے مصطفیٰ دے قدماں نو بوسہ دیتا۔ بکواس اور جھوٹ ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں تے جیڑی صحیح ہے وہ سانوں تو ہی کوئی نہیں۔ میں کوشش کراں گا کہ اختصار نال بات عرض کراں۔ فرشتے آئے، نبی پاک نو اٹھایا ہے، اور اگلی روایت پہ غور کرنا، ابن کثیر اور دلائل النبوہ یہ دے اندر ہے کہ مصطفیٰ کتے ستے سن بھئی، پتہ ہے کسے نے؟ جی ام ہانی دے گھر ستے سن۔ اتنا بڑا الزام مصطفیٰ تے، اور تو اڈے علم جو ہے گا سلمان رشدی نے جڑی کتاب لکھی ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول پاک دی توہین دے اندر، جان دے ہو نا سلمان رشدی نو علیہ اللعنہ، انہیں جڑی کتاب لکھی ہے وہ دی اندر سب تو بڑا اعتراض مصطفیٰ دی ذات تے یہ ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ کیسا نبی ہے جڑا اپنی کزن دے گھر ستا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں؟ یہ دو سندانی اس روایت دیاں دونوں ہی صحیح نہیں، یہ روایت صحیح نہیں، آقا اپنے گھر ستے نے جڑی صحیح روایت، یہ تو حضور نے اٹھایا حدیم دے اندر، ایک روایت ہجر دے اندر، ایک روایت مسجد حرام تک، ایک روایت مسجد کعبہ، ایک روایت لفظ نے حرم، حضور نو کرو اٹھا کے ملائکہ 5 لفظ نے لے کے گئے، حدیم، ہجر، مسجد حرام، مسجد کعبہ، حرم، ایکو جگہ دے 5 نام نے، جڑی بیت اللہ دے نال خالی جگہ ہے نا، چھڈی باؤنڈری بنی ہے، اس جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرشتے اٹھا کے لے گئے، نبی پاک نو لٹایا ہے، اے جڑا گڑھ ہے گردن دا ہے ٹویا ہوندا ہے، ایتھوں لے کے سینہ چا کیتا ہے ناف تک، سینے تو لے کے جتھے لبلبے والی جگہ آپ دا آپریشن، دل نو زمزم نال دھویا اور وہ تھان سونے دا تھال جہدے وچ ایمان تے حکمت رب دے ملائکہ لے کے آئے، سینہ پاک صاف کر کے، نبی دا سینہ پہلے بھی صاف ہے، پہلے بھی پاک ہے، اللہ دوبارہ دھونے دی ضرورت پیش کیوں آئی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے نبی دے دل سینے دے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جنہیں تے اعتراض ہوئے، کوئی ایسے وسوسے نہیں، سینہ بھی پاک، جذبات بھی پاک نے، زمزم دے نال دھویا، ایمان تے حکمت بھر دیتے، سونے دا تھال لے کے آئے، قیمتی چیزیں سونا، یہ دی خاص چمک ہوندی ہے، سونے نو اگ وچ سٹ دیو نا، اگ سونے نو جلاندی نہیں، بلکہ سونا ہور نکھرتا ہے، مٹی وچ سونے نو دفنا دیو، مٹی سونے نو کھاندی نہیں، سونے نو زنگ نہیں لگتا، اس تھال وچ ایمان و حکمت لے آ کے مصطفیٰ دے سینہ پاک دے اندر انہوں بھر دیتا ہے۔ سونیا سفر لمبا ہے، سونیا مشاہدات
دیاں قدرتاں تساں وہ ویکھنیاں نے جیڑا عام بندہ ویکھ نہیں سکتا، دیکھ لے برداشت کر نہیں سکتا، ایمان تے حکمت بھر دے گا تاکہ بہادری پہلے تو زیادہ ہو جائے، شجاعت پہلے تو زیادہ ہو جائے، علم پہلے تو زیادہ ہو جائے، حلم پہلے تو زیادہ ہو جائے، عقل پہلے تو زیادہ ہو جائے، فراست پہلے تو زیادہ ہو جائے، جدو علم و حکمت دنائی بھر دیا گا، محبوبہ پھر غصہ جہالت ظلم تے حماقت تو اڈے قریب بھی نہیں آئے گی۔ میں تو انو معصوم بنائے ہے، اعزاز عطا فرمائے ہے۔ ہن حکمت دے دنائی بھر کے جبریل دی معیت دے اندر مصطفیٰ نے جانا ہے۔ مومنہ بابیو تسی بھی مہماناں نوں بلاندے ہو جے اللہ توفیق دے وے، مہمان آندے نے جے پیار تے محبت ہوئے ذرا توجہ کر، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، گل تے غور کرنا ہے۔ مہمان نوں بلانا ہے، مہمان کدی آپ آندا ہے، کدی مہمان خود آندا ہے، بلایا نہیں، مہمان آ گیا، کدی مہمان نوں بلایا جاندا ہے، فون کرنا ہے، میسج بھیجنا ہے، کدی مہمان نوں لے آیا جاندا ہے، گڈی بھیجنا ہے، ملازم بھیجنا ہے، دعوت دینا ہے، کسے نو خط پانا ہے، کسے نو ای میل کرنا ہے، کسے نو میسج کرنا ہے۔ حضرات کدی مہمان آپ آندا ہے، کدی ملازم بھیجنا ہے۔ اور شب معراج دیکھ، نبی پاک دا سفر پاک دیکھ، نبی آپ نہیں گئے، میرے پیغمبر نو بلایا گیا، میرے پیغمبر نو بلایا گیا، لیان واسطے خاتم نو بھیجیا گیا، سواری نو بھیجیا گیا۔ رب کہندا ہے سونیا تیری عزت دے کیا کہنے، کسے نو دعوت یار دیندا ہے، کسے نو دعوت مالک دیندا ہے، کسے نو دعوت نوکر دیندا ہے، کسے نو دعوت خادم دیندا ہے۔ مصطفیٰ دے سفر تے کیا کہنے والے، بلان والا دعوت دین والا میرا خدا ہے۔ کون بلاندا ہے؟ اللہ۔ فرمایا میں تینو دعوت آپ دیتی ہے، تیری عزت وچ اضافہ ہو جائے، میرے محبوبہ میں جبریل نو بھیجے ہے، تیری عزت وچ اضافہ ہو جائے، ملائکہ نو نال بھیجے ہے، تینو پروٹوکول دے دیتا جائے، فرشتہ بھی عام نہیں، سواری بھی عام نہیں، سردار ملائکہ نو بھیجی ہے، سواری براق کو بھیجی ہے جڑی جنتی سواریاں دی سردار ہے، کیونکہ یہ دیتے انہیں بیٹھنے جیڑا نبیاں دا سردار ہے، امت دا سردار ہے۔ آواز آئی آج تصور دے اندر آواز آندی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آواز آندی ہے میرے محبوبہ تیار ہو جاؤ، تساں آنے جبریل نے لے آنے اور براق نو بھیجیا جائے گا۔ ہن ویکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے واسطے سواری بھی آ گئی۔ آقا فرماندے نے گدے تو بڑا ہے، کھچر تو چھوٹا ہے، اے براق جناب جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے، سفید رنگ دا براق کے زین تے کسی ہوئی ہے۔ آقا نو کہندے نے سونیا محبوبہ براق تے سوار ہو جاؤ، آقا بیٹھن لگ دے نے، سوار جناب براق پدک جاندے مچل جاندے شیخیاں بگاڑ دے۔ آقا علیہ السلام نو بیٹھن دے اندر تکلیف ہوندی ہے۔ ہن اس جملے تے غور کرنا، جبریل ویندے نے، جبریل دیکھ رہے ہیں وہ براق تینوں علم ہی نہیں یہ سوار کون ہے۔ جبریل کہندے نے براق تینوں علم ہی نہیں، کنوں بیٹھن دیاں اجازتاں نہیں دے رہا، وہ بیٹھنا چاہندے نے تو ہلدا جاننا ہے، وہ بیٹھنا چاہندے نے تو بدکدا جاننا ہے۔ حدیث پاک دے لفظ نے آب محمد، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، غور کر، آب محمد تفعل ھذا، او براق محبوب نہ لیں گے کرنے، اے تیرا انداز مناسب نہیں، اے آقا
का अहदुन अकरमु अलल्लाहि मिनहु। ओए अज तक जेड़ा भी तेरे ते सवार होए, अज तक जिन्ने भी तेरे ते सवारी कीती है, अल्लाह दी कसम है ए मुहम्मद तो ज्यादा कोई इज्जत वाला। और खुराक तेरे ते बड़े बड़े सवारियां कीते ते तेरी हसीयत अजे वो नहीं जड़ी होनी चाहिए। ते जे मुस्तफा तेरे ते सवार हो गए ना, कयामत तक कुरान च भी तज़किरा होएगा, खुतबा की जुबान पे भी तज़किरा होएगा, वाइज़ीन दे वाज़ा च भी तज़किरा होएगा, पैगंबर का एक एक उम्मती तेरा तज़किरा करेगा। और मुस्तफा सवार हो जाएंगे, अल्लाह तेरे इज्जत शाना अता फरमा दे। अल्लाह आका चले गए, रस्ते च जनाबे मूसा नु कसीब अहमर ए शाम की सरहद जितों शुरू होती है वो मुकाम मूसा नबी नु देखे है कि अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे। ये मुस्लिम की रवायत है, सही रवायत है। बैतुल मुकद्दस गए, आपने जाके सवारी बन दी ते आका फरमाते ने मस्जिद अक्सा दुआ करो अल्लाह मैंने तो ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह मस्जिद अक्सा नु आज़ाद फरमा दे। आका ने मैं जो गया जाके मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ी है, तुसा भी आना है ना मस्जिद ते 2 रकअत पढ़ के बैठना है तहियतुल मस्जिद। आका फरमाते ने मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ी है ते इंज मेरे सामने मेहमान नवाजी के तौर पर मशरूब पेश किया गया है। एक बर्तन के अंदर शराब है, एक बर्तन के अंदर दुध। ते आका नू इख्तियार है, सोने दिल करता है दुध नोश कर लो, दिल करता है शराब पी लो। ते एक गल का जवाब तुसा देना है, और शराब मेरे नबी की खिदमत पाक में क्यों पेश की गई है? क्यों गई? अजे शराब हराम हुई, अजे शराब हराम नहीं हुई, हलाल है। ते आका की खिदमत पाक के अंदर पेश की गई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गौर नाल वेखिया, यही होवे ना बंदे कोल ईमान हिकमत ते दनाई, वो ईमान ते हिकमत दनाई भरी है ना सीना पाक चाक करके। हुण वेखो बरकतां ते खैरां। आका ने दुध वाल भी देखे है, शराब वाल भी देखे है। आका गौर करते ने, सोचते ने, गौर करन तो बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम दुध वाला प्याला पकड़ लेंदे ने, शराब वाला प्याला छड्ड दिंदे ने। ते जिब्रील अमीन ने की आखे लफ्ज बड़े प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फितरा। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करा, मैं उस अल्लाह दियां तारीफां क्यों ना करा जिस अल्लाह ने तुहानू फितरत दे बारे रहनुमाई फरमा छड़ी है। फितरत में फितरत किनिया चीज़ा ने, एक हदीस से के 5, एक चे 10, 5 चीज़ा ने फितरत। ए मुछां दा कटवाना या मुंडाना ये वे फितरत। दाढ़ी दा रखना, इनू छड़ना ये की है? बोलते नहीं भाई, फितरत। ए मेरे नबी ने फितरत को पसंद किया है ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फितरा। मेरे आका ने फितरत को पसंद किया है। ते उम्मती वो हुंदा है जिहड़ा नबी दी पसंद नू पसंद करदा है। बोलो मुछा नू कटाना की है? फितरत है। दाढ़ी नू बढ़ाना की है? नबी पाक दी पसंद है ना। ते फैसला तू करना है, तेनू मेरे नबी दी पसंद है वे कि नहीं। अगर तुहाडे घरों कोई बच्चा 8-10 साल गुजर जान ते बगला ही साफ ना करे, इनू उखाड़ना, बालों को उतारना भी की है? फितरत। जेरे ना बाल मुंडना की है? फितरत। अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग साल गुजर जान ते बगलों के बाल ना उतारे, जेरे ना बाल ना उतारे, ए मुछा जेड़ियां ने कटे ही ना,
تو کی آکھو گے؟ کی آکھو گے؟ جانور ہے۔ وہ تو جانور ہے، تو انسان نہیں، تینوں شعور نہیں، اور تینوں اللہ رسول دے حکمہ دی پاسداری نہیں، تے جے جانور نام ہی وہ تو سکھ ہے، آکھو گے نا تو سکھ ہے نہیں، نہ بغلاں دے بال اتارنا ہے، زن دیرے ناپ بال اتارنا ہے، نہ تو مچھا کٹنا ہے، تو مسلمان نہیں۔ جیڑا مچھا نہ کٹے انہوں تو نہ سکھ ہے، جیڑا بغلاں دے بال نہ اتارے انہوں تو کہیں نہ سکھ ہے، جیڑا زیرے ناپ بال نہ اتارے انہوں تو کہیں نہ سکھ ہے۔ نہ تینوں نبی پاک نہ پیار نہیں، اے تین کام نہ کرے تے فتوے، تے جیڑا چوتھا کام نہ کرے، سمجھ گئے ہو؟ جیڑا چوتھا کام نہ کرے، نہ میرا پتر شیر ہے بھئی، بڑا سونا لگتا ہے، پتر میرا کمال ہے، نہیں نہیں، میں کس کا جب نام نہیں لیں گا، لیکن نبی پاک دے امتی دے اسی سارے ہی نہ نہیں کہو انشاءاللہ۔ تے جی حضور نال پیار ہوئے، زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، زبردستی کا دی جے بندہ زبردستی کرے تے مزہ، اور جے حضور نال پیار ہے آکھ سونے محبوبہ تسا مچھا کٹان دا حکم دیتا ہے، اسا کٹا چھڑی ہوں، تسا داڑھی بڑھان دا حکم دیتا ہے تے اسی منا چھڑی، یہ کہنا نہیں، نیت کرو، ارادہ کرو، لمبی گل میں نہیں کرنی، جمعے ہاتھ میں نہیں چکانے، نہیں بھی وعدہ کرو، وعدے کا کی فائدہ ہے جڑا زور زبردستی ہوئے، تو اس وعدے کا کی فائدہ ہے جڑا جا کے اساں توڑ دینا ہے۔ حضرات صرف اتنی گل کریں گا، صرف یہ سوچ لے اے حضور دی سنت ہے وے کہ نہیں، داڑھی رکھنا ویسے واجب تے فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے، جے تو کہے سنت حضور دی سنت ہے کہ نبی پاک دے اشارے تے جان قربان کرنا ہے، مال قربان کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، تے نبی پاک دی سنت بھی منے تے اینو نالی وچ سٹ دینا ہے، گٹر چ سٹ دینا ہے، ڈسٹ بن چ سٹ دینا ہے، تے پھر بھی نبی نال پیار ہے۔ فیصلہ تو آپ کر۔ تے پنجویں چیز کیڑی ہے بھئی؟ اے ناخناں دا کٹنا فطرت، تے اج جا کے نا گھر اساں ناخن چیک کرنے نے اپنے بھی تے اہل خانہ میں، اللہ ہدایت دے کئی ساڑیاں بیبیاں ایسیاں نے انہاں دے ناخناں تو ڈردا ہی بندہ انہاں اگے نہیں بولتا، انہیں خطرناک۔ اور کئیاں بیبیاں دے تسی پڑھ دیو فیس بک، ناخن ٹوٹ جائے نا، ناخن ٹوٹ جائے ایلفی نہ جوڑ دیا نے، انہیں کوئی نہ کوئی چیز لانی نے، اللہ کرے جوڑ جائے، تے جے پھر بھی ٹوٹ جائے پلاسٹک دے جعلی نقلی ناخن لاندیاں نے، تے انہاں چ جڑی صفائی ستھرائی ہے او دا تے تسی آپ اندازہ کر سکدے ہو۔ یہ وجہ ہے اے بچے نے نا باہر کھانا کھلاؤ تے گھر جا کے پتہ کی آندے روٹی دیو، ماں کے لیے پتر ہون تے کھا کے آئے ہیں، آندا امی جی تواڈے ہاتھ دی روٹی دی گل ہی ہو رہے، باہر میں ہوٹل تو کھاتی انہیں ناخن کٹے سن، امی جی تواڈے ہاتھ دی چاشنی تے ذائقہ ہی ہو رہے۔ حضرات میں عرض پیا کر رہے ہیں، میرے پیغمبر نے فطرت کو پسند کیتا ہے، جے محبوب پاک نال پیار ہے پھر فطرت نال پیار کر۔ اور آخری بات، چونکہ ٹائم پھر بے وفائی کر گیا، کھڑے نے انبیاء موجود نے تے آقا یہ آندے نے میں جناب موسیٰ نو ویکھے ہے، نبی موسیٰ لمبے قادے، اللہ اکبر، گورا رنگ ہے جی میں شنو قبیلے کے لوگ نے، میں نبی عیسیٰ نو دیکھے ہے گنگرانے بال تے اجے انج لگدا ہے جویں نبی عیسیٰ غسل کر کے آئے نے، تے نبی عیسیٰ نو میں غور نال ویکھیا کہ میرے صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے مشابہ نے، کہندے نے میں جناب خلیل نو ویکھیا، ابراہیم نو ویکھیا، اللہ نے میں محمد نو جناب ابراہیم دے مشابہ پیدا فرمایا۔ آخری بات، آقا علیہ السلام کھڑے نے، انبیاء بھی کھڑے نے، ہن نماز پڑھانی ہے، کل بڑی مشہور ہے، اے پچھلے دن نا ایک بندے نے ایک واٹس ایپ ایک چیز بھیجی، بعض اوقات مذاق ہوتا ہے لیکن مذاق بڑا واردہ ہوتا ہے، بڑا صحیح ہوتا ہے۔ آندا جی میں مسجد نماز پڑھن گیا، مینوں اللہ دی قسم آندا جی میرا اپنا واقعہ صحیح واقعہ ہے، بقول ہوتے کہ میرے نال ہویا، کہندا جی میں مسیتے چلا گیا۔ ہن جڑا بندہ کدی کدی مسجد آندا ہے انہیں غلطی بھی کرنی ہے، انہیں صحیح بھی کرنا ہے، برداشت کریا کرو۔ آندا میرے
ذہن کی اسی کے مولوی اور آکھے ہے کہ پہلی سب کا سواب بڑا ہے. میرے جان تو پہلا لوگ کھڑے سن, کچھ ادھر کھڑے نے کوئی ادھر کھڑے نے, امام کے پیچھے جگہ خالی ہے, امام کے پیچھے جگہ خالی. آنا میں دوجی صاحب سے کھڑا ہو گیا بھی شاید کسی نے اتنے آنا ہے, کھڑے ہونا ہے. تکبیر ہو گئی تے کوئی نہ آیا, کہنا میں اگے ہو گیا نا تے اس جگہ سے کھڑا ہو گیا جڑی جگہ خالی سی. کہنا بجائے اس نے کیوں کہندی اللہ اکبر, ایک نے مینوں ادھروں چنڈ ماری, دوجے نے مینوں ادھروں چنڈ ماری. میں کہ اللہ خیر کرے, ہو کی گیا ہے؟ آندا نالے مینوں مار رہے نے تے نالے مینوں جھڑک رہے نے. میں کہ ظالمو ہویا کی ہے؟ آندے نے وہ گستاخا تینوں پتہ نہیں کہ اتنے محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو رہے. اسٹیج تے کرسی ہوندی ہے نا صدارت نبی پاک دی, تے 2 ٹکے دا مولوی بیٹھا ہے صوفے تے, کرسی مصطفیٰ دی رکھی ہے, امام کھڑا ہے, پیچھے جگہ خالی ہے, مارتے نے یہ نبی پاک دی جگہ چھڈی ہے. انہیں آخیا تساں مینوں ماریاں نے چنڈا تے تانوں مارنے چاہیے نے نتر, اور ظالموں نبی دی جگہ پیچھے تے تہاڈا امام اگے. گل سمجھ آئی؟ آپ اگے کھڑا ہونا ہے تے مصطفیٰ نو پیچھے کھڑا کرنا ہے. آخری گل تے غور کر تاکہ گل سمجھ آ جائے. آقا امام الانبیاء جناب محمد, سارے مل کے کہو صلی اللہ ہو. میں پتا تو درود پاک ہون کیوں پڑھایا ہے, آج تک پڑھ میں صرف چیک کیتا ہے کہ ٹائم ہو رہا ہے, بندے غصے چ نے یا بندے خوش ہی بیٹھے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد قباء گئے, اس محلے دے اندر بنی عمر بن عوف محلہ ہے, بندے لڑ پے, مسلمان بعض اوقات آپس لڑ پیندے نے, تاکہ اتوں تک آدھے ایک دوجے نو وٹے مارے, انہیں اٹا ماریا, اینی سخت لڑائی. میرے مصطفیٰ گئے زور دی نماز پڑھ کے, انہوں نے شلو کرائی تے واپس آ رہے سن. اثر دی نماز دا وقت ہو گیا, گل تیزی نال سمجھانی ہے. اثر دی نماز دا وقت ہے, صحابہ مسجد تے کھڑے رہے تے نبی پاک نو دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. آقا تشریف نہ لے آئے تے حضرت بلال نہ جے میرے صدیق وال ویندے نے تے آندے نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آندے نے صدیق آقا لیٹ نے تے جے تسی کہو تے میں تکبیر کہہ دیا. ابو بکر آقا نہیں آئے, جے تہاڈا آرڈر تے اجازت ہوئے تے بلال تکبیر کہہ دے. بلال نو ہی پتہ ہے مصطفیٰ تو بعد مصلی تے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نے فرمایا تکبیر کہہ دے. بلال اجے کی پتہ ہے, نہ موبائل نہ ٹیلی فون, تے بلال تکبیر کہہ دی. ابو بکر مصلی تے کھڑے ہو گئے تے میرے تواڈے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. صفا بن گئیاں, نماز شروع ہو گئی تے آقا جو آئے نا تے مصطفیٰ دیاں خوشبواں, مصطفیٰ دی آمد دا پتہ چل ہے تے صحابہ کھنگورے مار رہے. بات کو اسی کرتے ہیں اندازہ تاکہ پتہ لگے ابو بکر آقا آ گئے نے, صحابہ کھنگورے مار رہے نے. تے حضرت ابو بکر کو جدو نبی پاک پہنچ گئے تے صدیق پیچھے ہون لگے نے تے آقا فرماندے نے صدیق ٹھہر جا, اپنی جگہ تے رک جا. صدیق پیچھے نہیں ہونا, تو امام ہے, نماز پڑھائی جا. تے صدیق کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے کہ آمینہ دے لال نے زندگی دے اندر ہی دس دیتا ہے کہ محمد تو بعد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور آقا دے نے ابو بکر ٹھہر جا یار, نماز پڑھائی جا. ہائے ہائے, ابو بکر پیچھے ہو گئے. آقا نے خیر نماز پڑھائی, سلام پھر گئی. تے جملے تے غور کرنا, سلام پھر گیا. آقا دے نے ابو بکر میں جو تینوں آکھیا ہے, میں جو اشارہ کیتا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھاندا جا, مصلی تے کھڑا رہے, تے پیچھے کیوں ہیں؟ جناب صدیق پتہ کی فرمایا ہے, سونے محبوبہ تو آڈا حکم سر متھے تے. پنجابی ترجمہ ہی ہے نا, تو آڈا حکم سر متھے تے. مگر سونیا یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب موجود ہون تے ابو قحافہ دا بیٹا مصلی امامت تے کھڑا ہو جائے. سونیا تو آڈے ہوندیاں تے دو ٹکے دے مولوی نالے نبی نو حاضر بھی منتے نے کہ آقا موجود نے, آقا آئے نے, جلسہ بھی کرنا ہے, نعت بھی پڑھنا ہے, تقریر بھی پڑھنا ہے, خطبہ بھی دلنا ہے, درس بھی دلنا ہے, مصلی امامت تے بھی کھڑا ہونا ہے. عقیدہ بدل یا کہہ کہ مصطفیٰ آئے نہیں, آؤندے نہیں, حاضر نہیں, پھر جتھے مرضی کھڑا
عقیدہ کے آقا آئے نے پھر مصطفیٰ دی توہین نہ کر. اہل حدیثو اس بات تے خوش ہو جاؤ, اللہ دا شکر ادا کرو. میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں, اور جدوں تو پیدا ہوئے ہو مرن تک سر سجدے وچ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو. حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تانوں عقیدہ وہ عطا فرمایا ہے جیڑا مصطفیٰ نے ابو بکر و عمر نوں سمجھایا ہے. اللہ زندہ اسلام تے رکھے, خاتمہ ایمان تے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.